پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 15ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 سے لے کر صفحہ نمبر 150 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 15ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کے دہشت کے اس دور میں جو 1789 سے لے کے 1799 تک جاری رہا تھا، میں گلوٹین کو اتنا زیادہ استعمال کیا جانے لگا تھا کہ اسے نیشنل ریزر یا قومی استرے کا لقب دے دیا گیا تھا۔ اب گلوٹین اپنے شکاروں پر گرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ ادھر فرانس کے حالات مسلسل اور تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اور پھر بادشاہ لوئی 16 کی ایک غلطی نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 21 جون سن 1791 کو بادشاہ لوئی 16 پیرس کے ٹیولیس پیلس کے شاہی محافظین کو رشوت دے کر اپنے خاندان سمیت عام فرانسیسیوں کا بھیس بدل کر فرانس سے فرار ہو گیا، اور اس نے اپنے بستر پر یہ خط تحریر کر کے چھوڑ دیا: میری اور میرے خاندان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور فرانس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں حالات ٹھیک ہونے تک پیرس واپس نہیں آؤں گا۔ بادشاہ لوئی 16 کے فرار پر فرانسیسی عوام بے حد مشتعل ہو گئی تھی، اور سارے فرانس میں یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ بادشاہ لوئی 16 دراصل غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر فرانس کی انقلابی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان افواہوں میں کچھ صداقت بھی تھی، کیونکہ بادشاہ لوئی 16 کے فرار ہونے کے بعد اس کی اگلی منزل آسٹریائی سرحد کے قریب واقع فرانسیسی سرحدی قلعے مونٹ میڈی تھا، جسے سن 1221 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں آسٹریائی سلطنت کی سرحدی حدود فرانس کے ساتھ ملتی تھیں، اور اس وقت آسٹریا پر فرانسیسی ملکہ میری اینٹونیٹ کے بھائی لیوپولڈ دوئم کی حکومت تھی۔ فرانسیسی عوام کو ایسی خبریں بھی پہلے سے موصول ہو رہی تھیں کہ فرانس کے اس سرحدی قلعے مونٹ میڈی میں بادشاہ لوئی 16 کے حمایتی جمع ہو رہے ہیں، اور وہ آسٹریا کی مدد سے بادشاہ لوئی 16 کو دوبارہ اقتدار میں واپس لانے کے لیے فرانس کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے۔ لیکن معاملہ جو بھی تھا، بادشاہ لوئی 16 بدقسمتی سے اپنی اس مونٹ میڈی کی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور اسے پیرس سے 180 میل دور ہی ورنیس کے مقام پر ہی ایک پوسٹ ماسٹر جنرل اور ایک انقلابی جین بیپٹیسٹ ڈاؤٹے نے پہچان لیا، اور پھر بادشاہ لوئی 16 اور اس کے خاندان کو فرار ہوتے ہوئے فرانس کی انقلابی فوج نے راستے میں ہی اس کے مختصر قیام کے دوران ایک چھوٹے سے گھر میں رات کا کھانا کھاتے ہوئے چھاپا مار کر گرفتار کر لیا۔ انقلابی فوج بادشاہ لوئی 16 اور اس کے شاہی خاندان کو فرانس سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر کے واپس پیرس لے آئی، لیکن اب بادشاہ لوئی 16 اور اس کے شاہی خاندان کی باقی ماندہ اور رہی سہی عزت بھی ختم ہو چکی تھی، اور فرانسیسی عوام اسے کھلے عام غدار کہہ رہی تھی۔ یہی نہیں، بلکہ فرانس کی انقلابی حکومت نے آسٹریا کی حکومت پر بادشاہ لوئی 16 کو مدد فراہم کرنے کا بھی الزام عائد کر دیا تھا، اور پھر فرانس کی انقلابی فوج نے 20 اپریل سن 1792 کو آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یوں فرانس ایک ایسے راستے پر چل پڑا جس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی فرانس کو بہت مہنگی پڑی، کیونکہ فرانسیسی فوج انقلاب کی وجہ سے بے حد کمزور ہو چکی تھی،
اور اس میں نظم و ضبط کا بے انتہا فقدان تھا۔ چنانچہ جب فرانسیسی فوج کا سامنا آسٹریا کی انتہائی منظم فوج سے ہوا تو اسے کئی جگہوں پر فرانسیسی فوج کے سپاہی لڑائی سے قبل ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی دوران 13 جون سن 1792 کو آسٹریا کی اتحادی جرمن ریاست پروشیا کی فوج بھی فرانس میں داخل ہو گئی اور اس فوج نے فرانس کے سرحدی علاقوں ویلمی اور وردون پر قبضہ کر لیا۔ پروشیا کے فوجی جنرل کارل ولہم برانسوک، جنہیں ڈیوک آف برانسوک کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو اس جنگ میں پروشیا کی فوج کے کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے تو یہ تک اعلان بھی کر دیا تھا کہ اتحادی افواج نے فرانس کے بادشاہ لوئس 16 کو انقلابیوں کی مدد سے رہائی دلوا کر اس کی حکومت کو بحال کرنا چاہتی ہے، اس لیے آئندہ جو کوئی بھی بادشاہ لوئس 16 کا حکم نہیں مانے گا تو اسے سزا ملے گی۔ جب فرانسیسی عوام کو ڈیوک آف برانسوک کے اس اعلان کا علم ہوا تو انہوں نے پیرس کے ٹیولری پیلس پر حملہ کر کے بادشاہ لوئس 16 کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن 13 اگست سن 1792 کو فرانس کی قومی اسمبلی کے حکم پر بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کو باقاعدہ گرفتار کر کے پیرس کے ایک قید خانے جسے دی ٹیمپل کہا جاتا ہے میں منتقل کر دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرانس کی انقلابی حکومت نے فرانسیسی قوم کے فوجی ہیرو جنرل مارکوئس ڈی لافایٹ کو بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے ساتھ ہمدردی دکھانے پر بے عزتی کرنے کے بعد اس سے استعفیٰ لے لیا اور استعفیٰ دینے کے بعد اسے ہالینڈ اور جرمنی میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ فرانس میں مقیم اس کے خاندان کے تمام افراد کو گلیوٹین کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ 21 ستمبر سن 1792 کو فرانس کی قومی اسمبلی نے فرانس میں بادشاہت ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ درست تو تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فرانس کے خراب ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر فرانس کی اس انقلابی حکومت سے کچھ ایسے سخت فیصلے بھی سرزد ہو گئے جو انقلاب کی روح کے منافی تھے۔ 3 ستمبر سن 1791 کو فرانس کی انقلابی حکومت نے ملک کا ایک نیا آئین پیش کیا جس میں فرانس کے تمام شہریوں کو یکساں انسانی حقوق کی مکمل ضمانت دی گئی تھی، لیکن 2 ستمبر 1792 کو اگلے سال ہی اس آئین کو معطل کر دیا گیا اور سارے فرانس میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور فرانس کی نیشنل اسمبلی کا نام تبدیل کر کے اس کا نیا نام نیشنل کنونشن رکھ دیا گیا۔ جنوری سن 1793 میں نیشنل کنونشن نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام کمیٹی آف پبلک سیفٹی تھا۔ اس کمیٹی کے ابتدائی ارکان کی تعداد 8 تھی، لیکن بعد میں ان اراکین کی تعداد کو بڑھا کر 12 کر دیا گیا۔ کمیٹی آف پبلک سیفٹی کو مارشل لا کے تحت جنگ شروع کرنے اور سیاسی مخالفین کو سزائیں دینے سمیت ایسے تمام اختیارات دے دیے گئے تھے جو عام طور پر ڈکٹیٹروں کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی اب صرف 12 آدمی مل کر سارے فرانس پر حکومت کر رہے تھے اور ان کے پاس ایسے تمام اختیارات تھے کہ وہ کبھی بھی کسی کی بھی جان لے سکتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان 12 لوگوں نے دل کھول کر ان اختیارات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میکسیملین رابسپیئر اس کمیٹی کا سب سے طاقتور رکن تھا اور اس میں لوگوں کو قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ اسی وجہ سے وہ کمیٹی آف پبلک سیفٹی کے زیادہ تر اراکین اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ چنانچہ اب وہ ایک طرح سے کمیٹی آف پبلک سیفٹی کا ایک ڈیفیکٹو سربراہ ہی بن گیا تھا اور پورے فرانس میں اپنے من مانے فیصلے
نافذ کر رہا تھا۔ میکسیملین رابسپیئر سمجھتا تھا کہ انقلاب کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ معزول بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کو قتل کر دیا جائے۔ میکسیملین رابسپیئر کی اس سوچ کی وجہ یہ تھی کہ فرانس کے حالات انقلابی حکومت کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ پہلے تو فرانسیسی عوام معزول بادشاہ لوئس 16 اور اس کے حامیوں پر یہ الزام لگاتی تھی کہ ان کی لوٹ مار کی وجہ سے غریب فرانسیسی عوام کو روٹی نہیں ملتی، لیکن اب فرانسیسی عوام اس نئی انقلابی حکومت سے بھی پوچھنے لگی تھی کہ اب تو سب اختیارات تمہارے پاس ہیں، تو اب روٹی سستی کیوں نہیں ہو رہی اور غریب لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انقلابی حکومت نے قرضوں میں ڈوبے ہوئے فرانس کو آسٹریا اور پروشیا کی جنگ میں دھکیل دیا تھا، جبکہ دسمبر سن 1792 میں برطانیہ بھی فرانس پر حملہ کرنے کے لیے اس جنگ میں آ کودہ تھا۔ فرانس کے ساتھ برطانیہ کی یہ جنگ سن 1802 تک جاری رہی تھی، یعنی فرانس کے حالات اب دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان خراب ہوتے ہوئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی آف پبلک سیفٹی کی انقلابی حکومت نے ایک الگ اور انوکھا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے سارے فرانس میں مشہور کر دیا کہ معزول بادشاہ لوئس 16 جیل میں بیٹھ کر بھی فرانسیسی انقلابی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ فرانس کے ان خراب ہوتے ہوئے حالات کا اصل ذمہ دار معزول بادشاہ لوئس 16 اور اس کے حمایتی گرنڈنز ہیں، جو کہ معزول بادشاہ لوئس 16 کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر روٹی سمیت دیگر معاشی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے معزول بادشاہ لوئس 16 پر غداری کا مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت دے دینی چاہیے، اور یہ حربہ کام کر گیا۔ فرانسیسی عوام معزول بادشاہ لوئس 16 کو ہی اپنے ان تمام موجودہ مسائل کا ذمہ دار قرار دینے لگی، اور پھر ہر طرف معزول بادشاہ لوئس 16 کو مار ڈالو کی صدائیں گونجنے لگیں۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کے خلاف یہ عوامی مہم کامیاب ہونے کے بعد 11 دسمبر سن 1792 کو معزول بادشاہ لوئس 16 کا مقدمہ نیشنل کنونشن میں شروع کر دیا گیا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 نے جو آسٹریا فرار ہونے کی کوشش کی تھی، اسے بھی غداری کے اس مقدمے میں شامل کر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ معزول بادشاہ لوئس 16 کو معلوم تھا کہ اسے ہر صورت میں ہی سزائے موت ہی دی جائے گی، لیکن وہ پھر بھی اس نے اپنے وکیلوں کو، جس میں ریمنڈ رومن ڈسیز نامی وکیل بھی شامل تھا، کو ہدایت کی کہ وہ ہر صورت میں اس کا دفاع کریں اور اس پر لگائے گئے ہر الزام کا جواب دیں، تاکہ فرانس کے لوگ یاد رکھیں کہ ان کا بادشاہ ایک اچھا انسان تھا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کو بھی اب غیر ملکی فوج سے اپنے لیے مدد کی کوئی زیادہ امید باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ فرانسیسی فوج نے اتحادی افواج سے کئی شکستیں کھانے کے بعد بالآخر 20 ستمبر سن 1792 کو فرانس کے شمال مشرقی سرحدی علاقے ویلمی سے پروشیا کی فوج کو شکست دے دی تھی اور وقتی طور پر اتحادی افواج کو فرانس سے نکال باہر کیا تھا۔ چنانچہ اب انقلابی حکومت نے بے فکر ہو کر معزول بادشاہ لوئس 16 کا مقدمہ نیشنل کنونشن میں شروع کر دیا، لیکن معزول بادشاہ لوئس 16 کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ قومی اسمبلی، جسے اب نیشنل کنونشن کہا جاتا تھا، نے ہی معزول بادشاہ لوئس 16 کا مقدمہ شروع کیا ہوا تھا۔ اس وقت معزول بادشاہ لوئس 16 کا بدترین عملی دشمن میکسیملین رابسپیئر اس نیشنل کنونشن کا نائب صدر تھا، یعنی معزول بادشاہ لوئس 16 کے زندہ بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ 11 دسمبر سن 1792 کو نیشنل کنونشن کی عمارت میں معزول بادشاہ لوئس 16 کا مقدمہ شروع ہوا
और अगले महीने यानी 15 जनवरी सन 1793 तक जारी रहा। 15 जनवरी सन 1793 से ही माजुल बादशाह लुईस 16 की ज़िंदगी और मौत से मुताल्लिक फैसला करने के लिए नेशनल कन्वेंशन के अरकान की वोटिंग शुरू हो गई और ये वोटिंग कई रोज़ तक जारी रही। नेशनल कन्वेंशन के 721 अरकान ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, जिन्होंने माजुल बादशाह लुईस 16 की ज़िंदगी और मौत का फैसला करना था। वोटिंग के आखिरी रोज़ के नताइज दर्ज झेल हैं। जारी है।